اور ETV کی خبر کا ایک بار پھر ہوا اثر، سعودی عرب کے اسپتال میں زیر علاج بھٹکل کے ابو بکر کا 1 کروڑ روپے سے زائد کا بل معاف، جلد ہو جائے گی وطن واپسی بھی۔ چلیے اب بات کریں گے ETV کے خبر کے اثر کی، جہاں سعودی عرب کے ایک اسپتال میں سسک کر اپنی زندگی گزار رہے بھٹکل کے ابو بکر کو ہندوستان لوٹنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں مقیم ہم وطن ابو بکر کو وطن واپس بھیجنے کے لیے جنگی پیمانے پر تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ ETV اردو پر خبر دکھائے جانے کے بعد اسپتال ایڈمنسٹریشن نے ابو بکر کا 1 کروڑ روپے کا بل بھی معاف کر دیا ہے۔ خاص رپورٹ۔ سعودی عرب کے اسپتال میں سسک رہے ابو بکر کو ہندوستان لانے کی راہ میں حائل رکاوٹیں تقریباً ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ 1 کروڑ روپے کے بل کی ادائیگی کو لے کر ہو رہی دقتوں کے بیچ سعودی کے ریاض اسپتال میں موت و حیات کی کشمکش سے گزر رہے ابو بکر کے گھر والوں کے لیے ابو بکر کو وطن لائے جانے کی خبر یقیناً کسی بڑی خوشی سے کم نہیں ہے۔ 6 سال سے جدائی کا صدمہ جھیل رہے ابو بکر کے اہل خانہ امید کی ایک نئی صبح میں سانس لے رہے ہیں۔ سعودی میں مقیم نوائد برادری کے اہل خیر کی بے پناہ کوششوں سے اسپتال انتظامیہ نے ابو بکر کے کم و بیش 1 کروڑ روپے کے بل کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 9 ماہ تک کوما میں رہ کر اب ابو بکر کوما سے باہر آنے لگے ہیں۔ ETV والوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہماری جو باتیں ہیں بہت دور دور تک پہنچا دیا انہوں نے، یہاں تک کہ دبئی جماعتوں والوں سے اور گلف کے لوگوں سے بھی انہوں نے تعاون کیا اور میسج بھیجے، اور ہم کو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ہم خاص کر کے ان لوگوں کا شکریہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ابا کو ادھر لانے کی بہت کوشش کر رہے تھے، جیسے کہ ڈاکٹر ظہیر، ڈاکٹر وسیم مانی اور شہباز بھائی، ان کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ورنہ ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا، جیسے کہ 9 مہینوں کے بعد ہمیں دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں۔ واضح رہے ETV اردو پر سعودی عرب میں زیر علاج ابو بکر کی خبر کو نشر کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ETV نے بھی کافی کوشش کی اور اچھا کوریج دیا، تو اس خبر کو دیکھ کر لوگ حرکت میں آ گئے، جو سعودی میں رہتے ہیں بھٹکل کے اور مڈیشر کے افراد حرکت میں آ گئے، کوشش کیے، وہاں کے ہاسپٹل کے مینجمنٹ سے ملے۔ اس ضمن میں بھٹکل سے وزیر خارجہ سشما سوراج کو ٹویٹ کر کے واقعے کی جانکاری دینے کے بعد وزیر خارجہ نے ریاض میں انڈین ایمبیسی کو ضروری تعاون کرنے کی ہدایت جاری کی تھی، لیکن ایمبیسی نے مالی تعاون دینے سے معذرت ظاہر کی تھی۔ ETV نیوز کے لیے بھٹکل سے سید احمد سالک کی رپورٹ۔